اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت نمبر 91 سے ہم انشاءاللہ آج پڑھنا شروع کریں گے۔ جہاں بات ختم ہوئی تھی پچھلی نشست میں وہ یہ تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء اور رسولوں کے نام گنوا کر بتایا تھا یہ دین وہی ہے جو آدم سے چلا، یا آخری رسول تمہارے سامنے وہی دین پیش کر رہا ہے۔ خاص بات اس میں یہ ہوئی کہ ذریت ابراہیم کا اللہ نے ذکر کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ بہت ہی اونچے درجات ان کے تھے، اور یہ اللہ کا استحقاق ہے، صرف اور صرف اللہ کا استحقاق ہے کہ اپنے نبیوں اور رسولوں کا انتخاب کرے۔ یہ ریاضت سے، یہ محنت سے، یہ عبادت گزاری سے یہ شرف، یہ مرتبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ سے براہ راست انسان علم حاصل کر سکے۔ اللہ نے جو طریقہ اپنایا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی کہ دنیا کے آخری انسان تک جو طریقہ اپنایا ہے کہ اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے بنی نوع انسان کو تعلیم دی ہے۔ اور کیونکہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے، دین مکمل محفوظ طریقے سے منتقل کر کے، لہذا اب اللہ تک پہنچنا، اب اللہ کے دین کو حاصل کرنا، اب اللہ کی ہدایت سے وابستہ ہونے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، علم اس کا قرآن، عمل اس کا سننا۔ نہ کوئی اللہ تک اب رسائی براہ راست حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ سے ہمارا راستہ براہ راست وابستگی، اللہ سے ہماری رشتہ ہر شخص کا جڑا ہوا ہے اللہ سے۔ کوئی ہے پکارنے والا تو اس کو خبر دو میں اس سے قریب ہوں۔ یہ کیا رشتہ ہے؟ یہ ہمارے اس کو پکارنے کا رشتہ ہے، یہ ہماری اس سے دعائیں مناجات کرنے کا رشتہ ہے۔ لیکن اس سے براہ راست کوئی ہدایت حاصل کر لینا، وہ آخری نبی وسلم اپنا کام کر کے تشریف لے جا چکے۔ ہر لحاظ سے نہ صرف یہ کہ کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بلکہ جو نبوت کا کام ہے وہ کوئی بھی انجام نہیں دے سکتا۔ آپ کسی بھی شکل میں براہ راست ہدایت اللہ سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ہدایت کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ سر آنکھوں پہ ہمارے پڑھانے لکھانے والے، جتنا ان کا عزت کی جائے، احترام کیا جائے وہ کم ہے۔ وہ نہ پڑھائیں تو ہمارا کیا بنے؟ انہوں نے ہمیں پڑھانا کیا ہے؟ انہیں قرآن کی طرف رجوع کروانا ہے، ہمیں قرآن سے وابستگی بڑھانی ہے، قرآن کو سمجھانا ہے۔ آج کی نشست میں بھی پڑھیں گے کہ یہ جن کو ہم پہلے مسلمان کہتے تھے، جنہوں نے اپنا نام بدل کے یہود رکھ لیا، نصارہ کر لیا، وہ اللہ کی ہدایت سے نہ پہنچنے دینے کے لیے کیا کیا ہیلے استعمال کرتے تھے۔ ہمیں ان کو سمجھنا ہے، ان سے بچنا ہے، براہ راست وابستگی اختیار کرنی ہے۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 91 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ ہمارا جو نبی ہے، ہمارا رسول ہے، کہہ دو ان سے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ تم مجھے کوئی اجر دو گے، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ تو یاد دہانی ہے عالمین کے لیے۔ قرآن کا نام ہی ذکر ہے، قرآن کا نام ہی ذکرہ ہے۔ اسی کے بارے میں تعالیٰ بتایا تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ یاد دہانی ہم نے ہی نازل کی اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو جب ہم اور صلاۃ کا مقصد اللہ بتایا، اقم الصلاۃ لذکری، کہ اس صلاۃ کو قائم کرو میری یاد دہانی کے لیے۔ قرآن کا نام یاد دہانی، اس صلاۃ میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہی یاد دہانی کی سب سے بڑی شکل ہے، 5 دفعہ دن میں یاد دہانی حاصل کرنا کہ میں خود دنیا میں نہیں آیا، مجھے میرے اللہ نے بھیجا ہے اور مجھے پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے، لہذا ہدایت پہ عمل کرنا ہے۔ یہ یاد دہانی 5 مرتبہ صلاۃ ہمیں یہ یاد دہانی کراتی ہے، مقصد ہی اس کا یہی ہے۔ اور یہ قرآن وہ ذکر ہے، وہ یاد دہانی ہے جو صلاۃ میں بھی ہم پڑھتے ہیں اور ویسے بھی اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، بالکل اللہ کی قدر کے مطابق یہ بات نہیں کی انہوں نے، کہ انہوں نے نہیں کی اللہ کی قدرت کے مطابق، اس کی قدر کے مطابق، اس کے فیصلے کے مطابق، اس کی پالیسی کے مطابق یہ بات نہیں ہے۔ جنہوں نے کہا، کیا کہا؟ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا کسی بشر پر۔ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پہ کچھ نازل نہیں کیا۔ کنہوں نے یہ کہا؟ یہ بھی واضح کر دے گا قرآن۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، تو پھر ان سے کہیے کہ پھر آخر اللہ نے وہ جو کتاب نازل کی تھی موسیٰ پہ، جو کہ اپنے اندر نور لیے ہوئے یعنی کہ ہدایت لیے ہوئے لوگوں کے لیے تھی، وہ پھر کس نے نازل کی تھی؟ اور کیا تم یہ کہتے ہو کہ موسیٰ بشر نہیں تھا؟ یا تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کتابیں نازل نہیں کرتا؟ یہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے کہ تم نے کہا اللہ نے کسی بشر پہ کوئی کتاب نازل نہیں کی؟ ایک آیا اس میں بشر ہی کتاب کا نازل کرنا، یہ دونوں کام تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پہ کیے تھے۔ تم اس کتاب کو بظاہر اس کو ماننے والے ہو، اپنے آپ کو اس ذام میں کہتے ہو کہ ہم تو اہل کتاب ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو جنتی ہیں۔ تو کون کہہ رہا ہے یہ بات قریش سے کہلوائی کس نے ہے؟ یہ کہلوائی ہے اہل کتاب نے، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں وہ بھی اپنی ساری تجارت مکے میں ہی آ کے کرتے تھے، یہود اور نصارہ بھی۔
وہ اچھی طرح جانتے تھے بستی کا حال بھی. تو قرآن جب شروع میں آگے بڑھا ہے تو بعد میں ان کو بھی پتہ چل گیا کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا پہچانتے یہ ایسے ہیں اس آخری نبی کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس کتاب کا ذکر ان کی کتاب میں موجود ہے، ان کی کتابوں میں، لیکن یہ بس ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں. تو کس طرح بتا رہے ہیں کہ تمہیں جو پٹیاں جنہوں نے پڑھا کر کہا ہے کہ نہیں کسی بشر پہ کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، تو ان سے کہو تو صحیح، تو پھر وہ کتاب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو موسیٰ پہ نازل کی تھی ہم نے، جس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھی انسانوں کے لیے. دیکھیے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ ان کو براہ راست وہ جواب دے رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان بھی نہیں سکتے تھے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا. ایک امی رسول مخاطب ہے. کس شان کا رسول مخاطب ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تجعلونہ قراطیسا تبدونہا وتخفون کثیرا، کہ تمہارا تو یہ حال ہے کہ اس کتاب کو جو نور بھی تھی، جس میں ہدایت تھی انسانوں کے لیے، جو ہم نے موسیٰ پہ نازل کی تھی، تم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا ہے، بانٹ رکھا ہے اس کو الگ الگ، ایک ساتھ اس کو رکھتے بھی نہیں ہو. تبدونہا چھپاتے ہو اس کو، وتخفون کثیرا اور بہت کم ظاہر کرتے ہو. تبدونہا دکھاتے کم ہو، وتخفون کثیرا چھپاتے زیادہ ہو اس میں سے. وعلمت ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور تمہیں کیا سکھلایا تھا پھر جو کچھ تمہارے آبا تک نہیں جانتے تھے. تمہیں تو اللہ نے کتاب دی تھی. کیا کرتے تھے وہ؟ کیونکہ ایک جگہ ساری ہدایت رکھ دی جاتی، جس سے ہم قرآن کو آج پاتے اپنے ہاتھوں میں، پوری جلد کے اندر مجلد قرآن، جو مضمون آپ نے پڑھنا ہو مکمل طور پہ اس کی تفسیر قرآن خود بیان کرتا ہے. لیکن یہ شان کی کتاب ہے، زندہ جاوید کتاب ہے. اس کا اسلوب یہ ہے کہ کہیں پر کیونکہ خطاب جاری ہے، آسمانی خطاب، کہیں پر خلاصہ ہے، کہیں پر تفصیل ہے. جب آپ پورا قرآن تدبر سے پڑھتے ہیں تو مضمون مکمل طور پہ واضح ہو کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے. کئی مثالیں قرآن میں ہم نے اس کی پڑھی ہیں، آئندہ بھی پڑھتے رہیں گے. بالکل لفظ جملوں میں ہیں اور جملے پورے اپنے مضمون میں ہے، مضمون کا پورا سیاق اور سباق ہے، جبھی پوری بات مکمل سمجھ میں آتی ہے. اگر اس میں سے جملے نکال لیے جائیں، آیتیں نکال لی جائیں، تو مفہوم مضمون کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے. اپنی بنائی ہوئی بات میں آیتوں کے ٹکڑے جوڑ کے کچھ کا کچھ مضمون بتایا جا سکتا ہے. یہ آج اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں ہم. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بانٹ کے رکھتے تھے. وہ کہتے تھے دیکھو کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اب پوری کتاب سامنے کہاں ہے آنکھوں کے کوئی پوری بات واضح ہو سکے. تو یہ ان کا ہیلا تھا، یہ ان کا طریقہ تھا. اس طرح وہ خود بھی دین کے بارے میں غلط باتیں پھیلاتے تھے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تمہارا تو یہ حال ہے، تمہیں کتاب دی تھی، تم نے تو یہ کیا اس کے ساتھ. دیکھیں یہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس لیے بتا رہا ہے کہ ہم نے دعا مانگی ہے ہم ان جیسے نہ ہو جائیں، ہم غضب کا حقدار نہ ہو جائیں، ہم بھٹک کے نہ رہ جائیں. تو اللہ بتا رہا ہے انہوں نے یہ کیا تھا، تم کبھی نہ کرنا. تم کبھی اپنی ہدایت کو چھپانا نہیں، تم نے ہمیشہ صاف بیان کرنی ہے، مکمل ہدایت بیان کرنی ہے، ٹکڑوں میں نہیں بانٹنا، ٹکڑوں میں بات نہیں کرنی. اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری ظاہر ہے ان کی ہے جو سب سے زیادہ اس کتاب سے وابستہ ہیں، جو سب سے زیادہ علم اس کتاب کا رکھتے ہیں، کہ وہ اس بات مکمل بات واضح کیا کرے قرآن کی. جب بھی بتائیں یہ قرآن اپنی تفصیل کرنے والا ہے. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ کتاب وہ ہے، الف لام را، سورہ ہود کی پہلی آیت، جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں اور پھر یہ آیتیں اپنی تفصیل بیان کرتی ہیں. یہ بہت ہی حکیم اور خبیر ہستی کی طرف سے دی گئی ہے. یہ اعلان ہے اس کتاب کا کہ اپنی تفصیل بیان کرنے والی ہے. اس کو کبھی توڑ کے نہ پڑھنا چاہیے نہ بیان کرنا چاہیے. یہی ہم پڑھ لیں وہ کرتے تھے. یہ قل اللہ، تو ان سے کہہ دو کس نے نازل کی تھی؟ اللہ نے نازل کی تھی. ان کے جواب کا انتظار نہیں کرنا. انہوں نے تو اپنی کٹ حجتی تمہیں سنا دی کہ اللہ نے کوئی کتاب نازل کی کسی انسان پر. یہ کہہ کر یہ قریش کو تو برقرار لیں گے. انہوں نے 2600 سال سے نہ کتابیں دیکھی ہیں، نہ نبی دیکھے، نہ رسول دیکھے. اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی رسول آیا ہی نہیں ان میں. ان کو تو پتہ ہے جو تمہیں پٹیاں پڑھا رہے ہیں ان سے پوچھو کہ تمہارے بعد کتاب کہاں سے آئی. اگر وہ موسیٰ بشر نہیں تھی تو کہاں ہے وہ موسیٰ؟ تمہیں پتہ ہے وہ آئے تھے، وہ بشر تھے، وہ دنیا سے رخصت بھی ہو گئے. کتاب تمہارے پاس ہے جس کے ساتھ تم نے حال کیا ہوا ہے. اللہ ہی نے وہ کتاب نازل کی تھی، یعنی کہ یہ کتاب بھی اللہ نے نازل کی ہے. اللہ ہی نے بشر پہ نازل کی تھی پچھلی کتابیں، یہ کتاب بھی اللہ نے بشر پہ نازل کی ہے. کیا شاندار جواب دیا ہے. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. اور یہ جاننے کے بعد بھی اگر یہی کہتے رہیں تو چھوڑو ان بیکار باتوں میں جو یہ کر رہے ہیں اور ان کو کھیل تماشوں میں لگے رہنے دو. اتنا شاندار جواب کے بعد اب مزید کہنے کو رہی کیا گیا ہے. یہ پھر بھی اگر یہ کرتے ہیں تو پھر یہ اپنی کٹ حجتوں میں لگے رہیں، اپنے کھیل تماشوں میں لگے رہیں. آپ نے جواب جو دینا تھا دے دیا. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. اور یہ کتاب، یہ مبارک کتاب، اب کیسی مبارک کتاب؟ جو تصدیق کر رہی ہے اس کی جو پہلے ہی ان کے ہاتھوں میں. بَيْنَ يَدَيْهِ عربی کا محاورہ ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان. کچھ دونوں ید کہتے ہیں ہاتھ کو. بَيْنَ يَدَيْهِ ان کے ہاتھوں کے درمیان کیا ہے؟ یہ تورات، یہ زبور، یہ اناجیل جو ان کے ہاتھوں میں، یہ ان کی تصدیق کر رہی ہے مبارک کتاب. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اور سب سے پہلے اس کتاب سے ہونا کیا ہے کہ یہ جو ساری بستی ہے جہاں پر آپ
مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ اس کا بھی مرکزی شہر یہ مکہ ام القری اور سارے اطراف میں پہلے مخاطبین نہیں ہے اس کتاب کی، ان تک یہ پہنچے گا، ان سے پہنچے گا دنیا میں ذکر للعالمین۔ تو سب سے پہلے یہاں پر اور پھر بعد میں ہر جگہ پھیلے گا۔ والذین، تو ام القری ہم بھی جانتے ہیں سرزمین حجاز کی جو مرکزی جگہ ہے جس کو مکہ مکرمہ کہتے ہیں، اس کو ام القری کہتے ہیں، سب بستیوں کی مرکزی بستی۔ والذین، اور وہ لوگ یؤمنون بالآخرۃ ویؤمنون بہ، اور جو آخرت کو جانتے ہیں وہ اس کتاب پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جو آخرت کو جانتے ہیں یؤمنون بہ، وہ اس پر، بہ اس پر، اس کتاب پر مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیں کس طرح جوڑ دے گا اللہ ایمان کے سارے تقاضوں کو۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ سوال اٹھایا تھا یہود نے کہلوائے قریش کے ذریعے، ان کے ایمان والوں کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے ان میں بھی ہیں ایمان والے، ہیں کم، آخری کتاب پہ آخر میں ایمان بھی کمی لوگ لائے، لیکن ان کی تعریف ہر لمحے کرے گا قرآن کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں۔ اب اس پہ ایمان تو وہی لائیں گے جو آخرت کو جانتے ہیں۔ آخرت تو تورات سے بھی جانی جا سکتی ہے، آخرت تو اناجیل سے بھی جانی جا سکتی ہے، آخرت تو زبور سے بھی جانی جائے گی، وہی دین ہے جو چلا آ رہا ہے۔ تو جو ان میں سے سچے ایمان والے ہیں جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہی اس قرآن پہ بھی ایمان لائیں گے، اور یہی وہ لوگ جو اپنی صلات کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب یہی کریں گے، کھیل تماشے کریں گے اور کٹ حجتیاں کریں گے۔ ایمان لانے والے ان میں سے بھی یہی ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا اپنے اوپر ظلم کرنے والا اور ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ اور اللہ پہ سب سے بڑا جھوٹ کیا باندھا جا سکتا ہے؟ شرک کا جھوٹ، کہ اللہ کا کوئی شریک بھی۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے، جس کو بھٹکاتا ہے اس پہ کرتا ہے۔ اور وہ اللہ پہ کون سا جھوٹ باندھنا ہے؟ شرک، جو افتراء عظیم ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ علی اللہ کذب، اللہ پر جھوٹ۔ او قالا، یا یہ کہے اوحی الیہ ولم یوحی الیہ شیء، اور جو یہ کہہ دے وہی تو مجھ پر بھی آتی ہے جبکہ اس پر کوئی وحی نہ آتی۔ کتنا بڑا جھوٹ باندھے گا جو کہے میں بھی اللہ سے علم حاصل کر سکتا ہوں، اب وہ وہی کہہ کر یہ کہہ دے یا الفاظ بدل کے کچھ اور تاثر دے دے کہ اللہ سے تو میں بھی براہ راست ہدایت پا سکتا ہوں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ قرآن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، علم قرآن میں 100% مکمل محفوظ ہونے کے بعد، عمل سنت میں جاری ہونے کے بعد، جو یہ دعویٰ کر دے وہی کا نام استعمال کیے ہوئے یا بغیر کہ ہدایت تو اللہ سے مجھے بھی حاصل ہو جاتی ہے، اس سے بڑا ظالم کون اور اس سے بڑا ظلم کیا؟ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ میں بچا کے بھی رکھے، حفاظت میں بھی رکھے۔ جو کچھ پڑھے قرآن کے تابع کر کے، جو کچھ کرے سنت کے تابع کر کے۔ او قالا اوحیا، کون بڑا اس سے ظلم کرنے والا کو جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ او قالا اوحیا الیہ ولم یوحی الیہ شیء، جو کہے مجھ پہ وحی آتی ہے، مجھ پر بھی اللہ سے براہ راست علم آتا ہے جبکہ آتا نہیں ہے۔ ومن قالا، یا جو یہ کہے سانزل مثل ما انزل اللہ، کہ وہ تو میں بھی نازل کر سکتا ہوں جو اللہ جیسے اللہ نازل کرتا ہے، نعوذ باللہ، کہ میں بھی نازل کر سکتا ہوں۔ یہ کٹ حجتیاں قریش کی اللہ بتا رہا ہے کہ ان کو یہ سب پتہ چل گیا۔ ابھی کہتے ہیں یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ تو جادو ہے، بولتا پھرتا ہے، یہ فلاں سے پڑھ لیتا ہے، فلاں سے لکھ لیتا ہے، ایسا تو کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تو اللہ بار بار ان سے کہتا ہے تو لاؤ پھر کوئی صورت تم بھی ایسی بنا کے لاؤ، جس کو چاہتے ہو اپنے ساتھ ملا لو۔ ولو ترا، اب دیکھیے کیا بات ہونے والی ہے، یہ تو انہوں نے کہہ دیا ولو ترا، کاش کہ آپ دیکھیں، ارا کہتے ہیں دیکھنے کو، ترا کاش کہ آپ دیکھیں، اذ الظالمون فی غمرات الموت، جب ایسے ظلم کرنے والوں کی موت کا وقت ہو۔ ظاہر دیکھا تو نہیں جا سکتا، وہ کیفیت تو جس پہ طاری ہو وہ اور جان نکالنے والی جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ وقت دور نہیں ہے۔ ایسے کٹ حجتوں کا جب وقت آئے گا، فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور جب ہمارے فرشتے ہاتھ پھیلا دیں گے اپنا، اخرجوا انفسکم، لاؤ اپنے نفس ہمارے حوالے کرو۔ باسط کہتے ہیں، یا باسط اللہ کا نام بھی الباسط ہے، پھیلانے والا، وسعت دینے والا۔ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، لاؤ نکالو اپنی جانوں کو ہمارے حوالے کرو۔ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ، آج کا دن وہ ہے جب تمہیں بدلے دیا جائے گا، بہت ہی عذاب کا بدلہ، بہت ہی ذلت آمیز عذاب، کس لیے؟ جو کچھ تم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، کہ جو کچھ بھی تم اللہ کے بارے میں غیر حق کہا کرتے تھے اور جو کچھ تم استکبار کیا کرتے تھے اللہ کی آیات کی بابت کی طرف۔ کیا جھوٹ بولتے تھے؟
کہ کوئی نازل نہیں کیا اللہ نے کچھ. کیا بولتے تھے کہ وہی تو ہمارے پاس بھی آتی ہے. کیا بولتے تھے ایسا تو کلام ہم بھی نازل کر سکتے ہیں, اور اللہ سے شرک کرتے تھے. جب موت کا وقت آئے گا اور فرشتے ہاتھ بڑھا کے بولیں گے لاؤ اپنے نفوس, اپنی جانیں ہمارے حوالے کر دو, ذلت کا عذاب تمہارے حصے میں آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے آ رہا ہے کہ تم نے کچھ کیا ہے. بما کنتم تقولون اللہ غیر الحق, جو کچھ غیر حق باطل باتیں اللہ کے بارے میں کرتے تھے. وکنتم, اور جو کچھ ان آیاتہ تستکبرون, اور جو کچھ تم اللہ کے آیات کے استکبار کرتے تھے. کیا استکبار کرتے تھے؟ حق واضح ہو گیا منہ موڑ لے آدمی, اس کو کہتے ہیں تکبر. کسی کو اپنے سے حقیر جاننا اور حق واضح ہونے کے بعد انکار کر دینا, تکبر انہی دو چیزوں کا نام ہے. اور کسی چیز کا نام تکبر نہیں ہے. اچھے گھر میں رہنے کا نام تکبر نہیں ہے, اچھی گاڑی چلانے کا نام تکبر نہیں ہے, اچھے کپڑے پہننے کا نام تکبر نہیں ہے. یہ کر کے کرنا کیا ہے؟ دوسرے کو حقیر جاننا ہے, اب یہ تکبر ہے. اور حق واضح ہونے کے بعد اس کا انکار کرنا, وہ انکار کرنے کی وجہ جو بھی بتائی جائے, کسی قسم کی وجہ بتائی جائے حق واضح ہونے کے بعد. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا, اب دیکھیے اللہ اکبر, یہ ہم سب کا حال ہے, اور یہ سامنے کے صیغے میں بات کی جا رہی ہے, اب غائب کا صیغہ نہیں ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا, تم ہمارے پاس آئے ہو, فُرَادًا, الگ الگ اکیلے. ہم سب کی پیشی اللہ کے سامنے کیسے؟ الگ الگ اکیلے, کوئی ساتھ میں نہیں کھڑا ہوگا. ہم اپنے بچوں سے کتنا پیار کر لیں, وہ ہم سے کتنا پیار کر لیں, ہم اپنے ماں باپ سے کتنا پیار, دوست کتنی دوستی نبھا لے, اکیلے, فردن فردن. انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم پڑھ کر آئے ابھی پہلی رکعت میں عشاء کی, کہ پلٹ کے تمہارا ہمارے پاس آنا ہے اور تمہارا حساب ہمارے ذمے, تمہارا حساب ہمارے ذمے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. دیکھیں کیا بات کر رہا ہے, کوئی ہے انکار کر سکتا ہے ہم میں سے کوئی؟ تمہیں ویسے ہی اکیلے پلٹ کے ہمارے پاس آنا ہے جیسے تمہیں پہلی مرتبہ کما خلقناکم اول مرہ, جیسے تمہاری تخلیق اکیلے ہوئی تھی. کس کی تخلیق ہوئی تھی ہمارے ساتھ؟ کون پیدا ہوا تھا ہمارے ساتھ؟ ہم خود فردن فردن دنیا میں آئے ہیں, فردن فردن اللہ کے سامنے حاضر ہونی ہے. وَتَرَكْتُمْ, اور پیچھے چھوڑ جانا ہم بھی کہتے ہیں. وَتَرَكْتُمْ, کیا چھوڑا ہے تم؟ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ تم پیچھے چھوڑ کے بھی آ چکے ہو, ہمارے سامنے موجود ہو, اور دیکھ لو اکیلے موجود ہو. کیسا منظر کھینچ رہا اللہ تعالیٰ, جیسے کہ یہ آج ہی کی بات ہو, جیسے ہو ہی چکا ہو ہمارے ساتھ, جبکہ ہونا قیامت کے دن ہے. یہ قرآن کی کیا بیان, زور کا بیان جب دینا ہوتا ہے تو کیسے غائب کے سیگے کو سامنے کیسی بات کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ کہ یہ تو ہونی شدنی ہے, یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ ابھی ایک بات جو اتنی بعید نظر آ رہی ہے, جانے کب تک زندگی ہے, جانے کب قیامت آئے گی, ایسا منظر کھینچا جیسے ہم سامنے ہی کھڑے ہوں اللہ کے. تو آ گئے نا پھر اکیلے ہمارے پاس, اور پیچھے چھوڑ کر آئے ہو نا سب کچھ, تو لے کر کے آئے ہو, جو لائے ہو بدلہ اسی کا پاؤ گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. یہ تو غائب کا صیغہ تھا کہ جو کچھ بھی لے کر آئے گا ایک ذرہ اچھا, اس کا بدلہ پائے گا, دیکھے گا, اور جو برائی کا ایک ذرہ لے کر آئے گا اس کا بدلہ دیکھے گا. یہاں تو دیکھیے سامنے کی صیغے میں بات ہے, چھوڑ آئے ہو نا پیچھے چھوڑ کر آئے ہو. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ, ہم بالکل نہیں دیکھتے, تمہارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے جن کو تم اپنے سفارشی سمجھتے تھے. کہاں ہیں وہ؟ ترا کہہ رہے ہیں وَمَا نَرَى, ہم تو نہیں پاتے, ہم تو نہیں دیکھتے, مَعَكُمْ, تمہارے ساتھ, شُفَعَاءَكُمْ, وہ تمہاری سفارشی. کس ذام میں تھے تم؟ کون بچائے گا؟ وہ بتوں کو سفارشی بنانا ہو, وہ کسی اور نام سے سفارشی ڈھونڈنا ہو, وہ نبوت کی جھوٹی شفاعت پہ کو گھڑنا ہو, یہ ہے جواب اس کا. کہاں ہیں تمہارے جھوٹے سفارشی؟ الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء, جن کے بارے میں تمہارا زعم یہ تھا کہ وہ تمہارے معاملات میں, یعنی کہ اللہ کے اور تمہارے معاملات میں شریک بھی ہیں. وہ کہاں ہیں وہ؟ لقد, قطع کرنا ہم بھی کہتے ہیں, کاٹ دینا. لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون. تو دیکھو ہم نے کاٹ ڈالا بالکل تمہاروں کے درمیان جو کچھ بھی تھا, جاتا رہا, دور جا پڑا. انکم ما کنتم تزعمون, جو کچھ بھی گمان تمہارے, جو کچھ بھی زعم تمہارے ہوا کرتے تھے کہ آج مجھے اللہ سے وہ بچا لے گا, آج مجھے اللہ سے وہ بچا لے گا, آج مجھے اللہ سے وہ بچا لے گا. اللہ اور تمہارے درمیان کوئی بھی نہیں آئے گا. صدق اللہ العظیم. بار بار ہر صلات کے بعد ہمیں بچپن سے سکھا دیا گیا کہ آیت الکرسی پڑھیں, اس سے شیطان بھاگ جائے گا. یہ ہم وظیفے کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں, دراصل عمل کا چارٹر ہے. اس سے پہلے کی آیت نمبر 254 سورہ بقرہ کی,
اس کے بعد کی آیتیں پڑھ لیں، اس میں ایک عمل مانگا گیا ہے، اور عمل میں انسان نے سوال اٹھا لیا ہے کہ اگر میں نہ کروں تو کیا ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ لین دین، نہ دھونس دھمکی، نہ رشتہ داری۔ آیت نمبر 254 سورہ البقرہ، کہ نہ تمہارے کوئی سفارشی کام آئیں گے اللہ کے سامنے، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی رشوت۔ لہذا اب انسان تو کہہ رہا ہے یہ تو میرا ساری دنیا میں نے چلا لی ان 3 باتوں پر، میں جب بھی میرٹ پہ نہیں ہوتا ان 3 باتوں کا سہارا لے کے میرا کام چلتا ہے۔ یہ کوئی ہم نے ایجاد نہیں کیا، ہمیشہ سے انسان یہی کرتا رہتا ہے، یا تو رشتہ داری کو بیچ میں ڈالتا ہے، یا جان پہچان کو، یا مال کو، اور کہتا ہے نہ بھی میں حقدار ہوں، مجھے میرا کام چلنا چاہیے۔ تو اللہ نے اس سوال کا جواب 254 میں اٹھانے کے بعد آیت الکرسی میں 255 میں سنائی ہے، کیوں کہ تمہارا واسطہ اللہ سے پڑ گیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ یہ اس سوال کا جواب دیا تھا اللہ نے ہمیں، یہ دہرانا تھا تاکہ ہماری زندگی اس کے مطابق گزرے، کہ سفارشی نہیں ڈھونڈنے، لین دین نہیں چلانا اللہ سے، دھونس دھمکیاں نہیں چلیں گی۔ عمل کرو، علم کو درست کرو، عمل کو درست کرو، غلطی ہو معافی مانگو۔ تو آیت الکرسی نے اپنا کام کر دیا، دن میں 5 دفعہ دہرائیں، 500 مرتبہ دہرائیں، اس پہ عمل کیے بغیر دہرا رہے ہیں تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ ہم اندازہ کر لیں، پھر تو ہم جانے کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ میں سمجھ کی توفیق دے، علم کی درستگی اور عمل کی درستگی کی توفیق دے، ہمارے رشتہ قرآن سے اور مضبوط کرے۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات کو حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔